پیپلز پارٹی کے رہنما ندیم افضل چن اس وقت نیوز کانفرنس کر رہے ہیں۔ نہیں چاہتے تو ابھی ایک ایسا انسیڈنٹ ہوا ہے آپ کے سے گفتگو کے دوران ہی یہ مجھے اطلاع آئی ہے کہ وہاں پہ لطیف اکبر صاحب، اور یقین جانے ہم نے کہا بے شک آپ رینجر لگائیں، فوج لگائیں، جو بھی لگائیں، ہماری کینڈیڈیٹس نے کہا ہمیں تحفظ تو دیں، اور تحفظ یہ نہیں ہے کہ کسی کوئی اور ایسے چیزوں سے ہے کہ جو الیکشن سیبوٹاج کرنا چاہتے ہیں۔ تحفظ ان سے جو دھاندلی زدہ الیکشن چھیننا چاہتے ہیں، ان کفتوں سے ہمیں تحفظ چاہیے، جو الیکشن اپنی مرضی سے اپنے کینڈیڈیٹس کو جتوانا چاہتے ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی الٹرا فارم 47 والا الیکشن مجھے بنتا نظر آ رہا ہے، اور یہ ایسا نہ ہو کہ یہ فارم 47 کا بھی باپ نکلے یہ الیکشن۔ تو ہم پھر اس کو آلریڈی آپ کے وزرات جو کہہ چکے ہیں، آپ اپنے کشمیر کے الیکشن کے ذریعے کیا اس پہ ٹھپے لگانا چاہتے ہیں کہ جو کیبنٹ کے وزیر کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں؟ تو ہم تو سمجھتے ہیں کہ یہ آپ کو اس صورتحال میں اس الیکشن کو مزید بہتر ثابت کرنا چاہیے۔ 12 مہاجرین کے حلقے ہیں جن پہ الیکشن ہو رہا ہے، آپ نے ایک اتفاق پسند کے حلقے کی بات کی ہے، تو باقی حلقوں میں آپ دیکھیں ہمیں ابھی جہان آباد سرگودا سے خبر آئی ہے، وہاں پہ انہوں نے نون لیگ کے ایم این اے، سابق ایم این اے جو ہیں وہ پہنچے ہیں، انہوں نے جا کے سٹاف کو کہا ہے مجھے بیلٹ پیپر دیں۔ ہمارے پاس بہت ساری ویڈیوز، بہت سارے ثبوت ہیں۔ ہم ابھی جب تک ہمیں کمپلیٹ ویریفیکیشن نہیں ہوگی، ہم الیکشن کمیشن کو وہ کمپلینٹ جو فائل کریں گے ہم وہ میڈیا کے سامنے لائیں۔ ہم صرف واویلا یا شور نہیں ڈالنا چاہتے۔ ہم منڈی باؤدین میں ہمارا لوگ پولیٹیکل ورکرز گئے ہیں جب پولنگز پہ، تو ادھر کئی بدماشوں نے بدماشی کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن ہم نے ان کو خود بھی روکا۔ پارٹی کے لوگ ڈٹ کے لڑ رہے ہیں، ہر پولنگ پہ لڑ رہے ہیں۔ سیال کوٹ میں اس وقت سب سے بڑا الیکشن سیال کوٹ اور جنگ میں ہو رہا ہے۔ سیال کوٹ میں بھی کوشش کی جا رہی ہے ووٹرز کو تنگ کرنے کی، لیکن وہاں بھی ہمارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اور ہمیں جو ڈر ہے جو سٹاف کے کہیں جو گلو بٹ ماڈل ہے ان کا، کہ اس ماڈل پہ کہیں آفٹرنون جا کے جس طرح پچھلے دفعہ ٹائم بڑھا دیا اور اناؤنس بھی نہیں کیا۔ ہمارے کینڈیڈیٹس کو نہیں پتا کہ 1 گھنٹہ ٹائم بڑھ گیا ہے، لیکن دوسری جماعت کے کینڈیڈیٹ کو جو آپ کی پیاری اور لاڈلی اس وقت کولیب سسٹم کی جو لاڈلی ہے ان کی کیبنٹ کے بقول اب تو فارم 47 سے بات اوپر نکل گئی نا، اب تو نیا ماڈل آ گیا کولیپس ماڈل کی گورنمنٹ۔ تو اس کولیپس ماڈل کی جو لاڈلی جماعت ہے اس کا انشاءاللہ تعالی ہم مقابلہ کریں گے۔ پیپلز پارٹی کسی صورت بھی بھاگنے والی جماعت نہیں ہے، ہم ڈٹ کے لڑیں گے، اور ڈیموکریسی کو کہ ہم نے تحفظ دینا ہے۔ ہمارے لیڈروں نے اس کے لیے جانیں قربانیاں دی ہیں، اور یہ مقابلہ کر کے فیلڈ کے اندر ہی ہم ان سے انشاءاللہ لڑیں گے۔ حکومت کے ساتھ آپ کی جو مذاکرات بھی ہوئے مظفر آباد میں، اس پر روشنی ڈالیں، کیا کچھ اس میں سے نکلا، حکومت کا رویہ کیا تھا؟ دیکھیں جی، ہمارا بڑا 3 پوائنٹ کا ایجنڈا تھا جو مذاکرات ان سے ہوئے۔ پہلے نمبر پہ میرپور میں دھاندلی، ہم نے کہا جی اگر آپ کو کوئی اعتراض ہے تو آپ بتا دیں، اگر انہوں نے کہا جی ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ ہم نے 4 حلقوں میں دھاندلی کے ثبوت دیے، انہوں نے بھی ہمیں کہا جی ان 4 حلقوں میں ہمیں بھی کچھ اعتراض ہے۔ ہم نے کہا جن پولنگز کے اوپر آپ کو اعتراض ہے ہم ری پول کرانے کے لیے تیار ہیں، اور جو ایک بینچ مارک مقرر کر لیں کہ جینور پولنگ جو ہوا ہے وہ تو 30% سے بھی نیچے ہوا ہے، لیکن آپ کے جہاں آپ جیتے ہیں وہاں 80%، 90%، 75%، اتنی کاسٹنگ تو اربن شہروں میں مطلب اسلام آباد لاہور میں بھی نہیں ہو سکتی جتنی کشمیر کے دور دراز علاقوں میں آپ نے کی ہے۔ تیسرا تھا ٹروتھ کمیشن کے اوپر، ہم نے ان کو اپنی قرارداد جو پاس کی اس کے اوپر کہا کہ آپ کی فیڈرل میں گورنمنٹ ہے، آپ ایک پارٹی ہیں، تو آپ اس کے اوپر بھی کوئی جواب دیں۔ تو شاید وہ اس کے اوپر بھی جواب دینے سے اس وقت تک ہماری کوشش نہیں کیجیے جواب۔ اور چوتھا ہمارا تھا جو فیز ہے پونچھ کے سیکٹر کے اندر، ہم کہتے تھے 3 حلقے۔ پیپلز پارٹی کے رہنما ندیم افضل چن نیوز کانفرنس کر رہے تھے، انہوں نے کہا کہ کل تک مظفر آباد میں امن و امان کی صورتحال ٹھیک تھی۔